بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. This is your lecture number 12 of class 5 from Islamiyat. This is your revision lecture. We read in this lecture page number 3, 45, 46 and 49. So students, open your book page number 3. بیٹا آج ہم ریویژن کریں گے سورہ فلق کی پہلی 5 آیات کی. آپ نے ان آیات کو ترجمے کے ساتھ اچھی طرح یاد کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمی نام سے، اللہ اللہ، الرحمانی بہت مہربان، الرحیمی نہایت رحم کرنے والا. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قل اعوذ برب الفلق. قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، فلق کی صبح. کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. من شر ما خلق، من سے، شر شر، ما خلق جو اس نے پیدا کیا، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. ومن شر غاسق اذا وقب، ومن اور سے، شر شر، غاسق اندھیرا، اذا جب، وقبہ چھا جائے، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، و اور من سے، شر شر، نفاثات پھونکے مارنے والیاں، فی میں، عقد گرہیں، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد، و اور من شر شر سے، حاسد حسد کرنے والا، اذا جب، حسدہ وہ حسد کرے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. یہ تھی بیٹے سورہ فلق کی 5 آیات. نیکسٹ ہے بیٹا ہم ریویژن کریں گے آج اپنے لیسن غزوہ بدر کی. یہ بیٹا جہاں سے آپ کا اینول ٹرم سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے ہم یہ لیسن اب سٹارٹ کر رہے ہیں. غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو. غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہونے والے پہلے معرکہ کا نام ہے. اسے غزوہ بدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ مدینے سے تقریباً 125 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بدر نامی بستی کے قریب لڑی گئی. بیٹا غزوہ کس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو. اور غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی تھی اس کا نام ہے. اور غزوہ بدر اس کو کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جنگ مدینے کے قریب تقریباً 125 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک بدر نامی بستی میں لڑی گئی تھی. نیکسٹ ہے بیٹا غزوہ بدر کے اسباب. مسلمانوں نے کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، لیکن کفار مکہ کو مسلمانوں کا آرام و سکون سے رہنا پسند نہ آیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تکالیف پہنچانا شروع کر دی. مدینے کے آس پاس اگر کوئی مسلمان نظر آتا تو اس کا مال اور جانور لوٹ لیتے. جب کفار مکہ کی شرارتیں اور سازشیں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی. ہجرت کے دوسرے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے روانہ فرمایا. مسلمانوں کے اس دستے کو کفار سے جنگ کی اجازت نہ تھی، لیکن جب اس دستے کا سامنا دشمنوں کے ایک قافلے سے ہوا تو ان دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی جس میں کافروں کا ایک سردار عمرو بن حضری مارا گیا. قریش نے اس قتل کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں سے ایک بڑی جنگ لڑنے کی تیاریاں شروع کر دیں. انہی دنوں قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام گیا ہوا تھا. اس تجارتی قافلے کا سربراہ قریش مکہ کا سردار ابو سفیان تھا. قریش نے اس تجارتی قافلے کا منافع مسلمانوں کے خلاف جنگ میں لگانے کا ارادہ کر رکھا تھا. اس قافلے میں 1000 اونٹوں پر 50,000 دینار کی مالیت کا ساز و سامان لدا ہوا تھا. جب کفار مکہ کا یہ تجارتی قافلہ مدینے کے قریب سے گزرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس قافلے کا مقابلہ کر کے قریش کی طاقت توڑ دی جائے. چنانچہ مسلمانوں کا مختصر سا لشکر بغیر کسی خاص تیاری کے مدینہ سے روانہ ہوا. ان کے پاس پورا جنگی ساز و سامان بھی نہ تھا. ابو سفیان نے مسلمانوں کے لشکر کی اطلاع ملنے پر اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور ساتھ ہی کفار مکہ کو پیغام بھیج دیا کہ میری مدد کو آؤ.
کفار کا لشکر. کفار مکہ ابو سفیان کا پیغام ملتے ہی جنگی تیاریوں کے ساتھ 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے چل پڑے. کفار مکہ کے لشکر کا سردار ابو جہل تھا. لشکر میں 100 گھوڑے اور 600 زریں تھیں اور کثرت سے اونٹ بھی شامل تھے. کفار مکہ کے لشکر نے بدر کے قریب اپنا پڑاؤ ڈالا. نیکسٹ بیٹا ٹاپک مسلمانوں کا لشکر. مسلمانوں کے سالار اعلیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 مسلمان تھے. پورے دستے میں صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 6 تلواریں تھیں، جن میں ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے. مسلمانوں کا لشکر بھی بدر کے قریب پہنچ کر رک گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر رو رو کر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی. فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کے لشکر کی مدد فرمائی اور موسلادھار بارش برسائی، جس سے مسلمانوں کو پانی میسر آ گیا اور کفار کے علاقے میں کیچڑ ہو گیا. اس لیے ان کی پیش قدمی رک گئی اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے. تو بیٹا یہ ہم نے ریڈنگ کی ہے غزوہ بدر کے ہاف لیسن کی. اب ہم اس کے سوال جواب کریں گے. آج ہم اس لیکچر میں فرسٹ 3 کوسچنز کر رہے ہیں. غزوہ سے کیا مراد ہے؟ غزوہ سے مراد وہ جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو. نیکسٹ ہے سوال نمبر 2. غزوہ بدر کب اور کیوں پیش آیا؟ مسلمانوں نے کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، لیکن کفار مکہ کو مسلمانوں کا آرام و سکون پسند نہ آیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تکالیف پہنچانی شروع کر دی. مدینے کے آس پاس اگر کوئی مسلمان نظر آتا تو اس کا مال اور جانور لوٹ لیتے. جب کفار مکہ کی شرارتیں اور سازشیں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی. اس طرح 17 رمضان 2 ہجری کو غزوہ بدر پیش آیا. نیکسٹ بیٹا سوال نمبر 3. غزوہ بدر شروع ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر رو رو کر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا. تو بیٹا آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ نے یہ تینوں جو کوسچن آنسرز ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور ان کو آپ نے اپنے رجسٹر پہ رائٹ بھی کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. سو اسٹوڈنٹس ٹیک کیئر. اللہ حافظ.